بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں چوتھا ستون، میں ہوں جواد فیضی۔ علالت کے بعد ڈاکٹر عبدالقدیر خان صاحب کی قبر پہ حاضری، اور اس کے بعد ایشوز یہ ہے کہ میں مریض ہوتے ہوئے بھی جن سوچوں میں تھا کہ پیٹرول مہنگا، وزیر اعظم چور ہوتا ہے، ہم یہ سنتے تھے، لیکن مہنگائی اس قدر بڑھ گئی اور پنجاب کی کابینہ کے لیے نئی گاڑیاں 16 سے 18 کروڑ کی، چلیں اس پہ بھی پھر بات کر لیں گے۔ لیکن میرے ساتھ سینئر جرنلسٹ جناب رانا ابرار موجود ہیں، اور ایشو کیا ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے ماضی میں یہ سنا کہ یہی پی ٹی آئی اور اسی کے سربراہ کہتے تھے کہ یوسف رضا گیلانی، نواز شریف، ان کے خلاف توشہ خانہ ریفرنسز جو بنے، کیسز بنے کہ جناب جو باہر سے گفٹ ملتے ہیں وزیر اعظم کو، وہ دراصل پاکستان کو گفٹ ملتے ہیں، اور اس کی تفصیلات ہونی چاہیے کہ کیا کیا ملا، کیا کیا نہیں ملا۔ ہم ماضی میں زیادہ نہیں جاتے ان الزامات پہ، لیکن جو موجودہ حالات ہیں، حالات حاضرہ ہیں، ان میں یہ ایک جرنلسٹ جو ہمارے ساتھ ہوتے ہیں اور ہر دفعہ جمہوریت کی بات کرتے ہیں اور کلیئرٹی مانگتے ہیں، انہوں نے بھی یہ حق استعمال کرنے کی کوشش کی کہ جناب جب عمران خان صاحب وزیر اعظم بنے، ملک کے چیف ایگزیکٹو بنے، تو 2018 اگست کے مہینے سے جب حلف اٹھایا تو انہوں نے 2020 کے اینڈ تک وہ کیا کیا مانگا۔ ڈائریکٹ رانا صاحب سے ہی بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم رانا صاحب۔ جی السلام۔ رانا صاحب یہ فرمائیے گا، آپ کیا چیز لے کے کہاں گئے اور انفارمیشن آپ کو کیوں چاہیے، اور کس حوالے سے آپ جو ہے پہنچ گئے کہ عمران خان صاحب حساب دیں؟ یہ 2020 کی بات ہے۔ 23 نومبر 2020 کو میں نے ایک RTI ریکویسٹ بھیجی سیکٹری کیبنٹ ڈویژن کے نام رائٹ آف ایکسیس ٹو انفارمیشن ایکٹ 2017 کے تحت، جو صرف صحافی کو نہیں، پاکستان کے ہر شہری کو یہ حق دیتا ہے کہ وہ حکومت کے کسی بھی ڈپارٹمنٹ سے کوئی بھی انفارمیشن مانگ سکتے ہیں۔ سادہ کاغذ پر ہاتھ سے لکھی ہوئی درخواست بھیج کر انفارمیشن مانگی جا سکتی ہے۔ کوئی بھی بندہ مانگ سکتا ہے، کوئی بھی بندہ مانگ مرد و زن ہو، کوئی بھی بندہ مانگ سکتا ہے۔ یہ 2017 میں قانون منظور ہوا تھا۔ اس سے پہلے تھا فریڈم آف انفارمیشن آرڈیننس 2002، وہ 2017 میں ریپیل ہوا اور پارلیمنٹ نے رائٹ آف ایکسیس ٹو انفارمیشن 2017 منظور کیا 2/3 میجارٹی سے۔ یہ آئین میں ترمیم کر کے یہ حق پاکستان کے تمام شہریوں کو دیا گیا ہے۔ میں اس قانون کے تحت اپنے حق کو استعمال کرتے ہوئے میں نے ایک RTI ریکویسٹ بنائی اور وہ پوسٹ کر دی سیکٹری کیبنٹ ڈویژن کو۔ اس قانون کے مطابق گورنمنٹ آف پاکستان کے تمام ڈپارٹمنٹ پابند ہیں کہ جیسے ہی کوئی RTI ریکویسٹ ملے، RTI کا مطلب ہے ریکویسٹ ٹو انفارمیشن، RTI ریکویسٹ ٹو انفارمیشن، RTI، جی جب یہ ملے تو 10 ورکنگ ڈیز کے دوران اس کا جواب دینے کی گورنمنٹ پابند ہے، چاہے وہ انفارمیشن دے سکتے ہیں یا نہیں دے سکتے، جو بھی ہے۔ اس کی اگلی کہ جواب دینے کے پابند ہیں۔ اس کی اگلی شق میں لکھا ہوا ہے کہ اگر وہ ڈپارٹمنٹ یا اس کا ہیڈ سمجھتا ہے کہ یہ ریکارڈ بہت زیادہ کمپلیکیٹڈ ہے، اس کی چھانٹی کرنی پڑے گی، یا ایک سے زیادہ دفاتر میں، مطلب ایک برانچ ہے اس محکمے کی کراچی میں، ایک ہے لاہور میں، ایک اسلام آباد میں ہے، تو وہ سارا ریکارڈ منگوانا پڑے گا اور انفارمیشن اکٹھی کرنی پڑے گی، تو وہ ایپلیکینٹ کو لکھ کر 10 دن کی مزید توسیع لے سکتے ہیں۔ لیکن اس کو بتانا ضروری ہوتا ہے کہ ہم اس مقصد کے لیے 10 دن کی مزید توسیع لے رہے ہیں۔ تو یہ 23 نومبر کو میں نے بھیجی تھی، میں نے اس میں 23 نومبر 2020 کو یہ بھیجی تھی۔ مجھے سال ہو گیا ہے جوتیاں رگڑتے ہوئے۔ میں نے اس دوران کوئی 10 چکر لگائے ہیں کیبنٹ ڈویژن کے، اور 50 مرتبہ میں پاکستان انفارمیشن کمیشن میں گیا ہوں۔ جب میں پہلی مرتبہ گیا کیبنٹ ڈویژن میں تو ڈپٹی سیکٹری ہیں جو توشہ خانہ کے انچارج ہیں، اس معاملے کو دیکھتے ہیں، محمد احد ان کا نام ہے، انہوں نے مجھے کہا کہ اگر آپ پرو پاکستانی ہیں تو آپ کو یہ انفارمیشن نہیں مانگنی چاہیے۔ اگر آپ پرو پاکستانی ہیں، محب وطن ہیں، اگر آپ محب وطن ہیں تو آپ کو یہ انفارمیشن پوچھنی ہی نہیں چاہیے۔ کیوں؟ محب وطن ہی تو مانگ سکتا ہے۔ میں بڑا حیران ہوا اور میں کھڑا ہو گیا، اور اس وقت اس نے حالانکہ چائے بھی، پہلے اس کو پتہ نہیں تھا کہ یہ کیا کرنے آیا ہے، چائے بھی منگوائی ہوئی تھی، تو میں نے ایسے اٹھا تو میں نے ایسے ہاتھ کیا تو چائے کا کپ بھی گر گیا، اور میں نے اسے کہا کہ آپ کہہ کیا رہے ہیں مجھ سے؟ یہ آئین ہے، آئین پاکستان مجھے حق دیتا ہے کہ میں یہ انفارمیشن پوچھوں آپ سے، اور آپ ہوتے کون ہیں کہ میں سوال جب پوچھ رہا ہوں تو آپ میری
हुब्बल वतनी के ऊपर सवालिया निशान लगाने वाले। मतलब जो हिसाब मांगे, हमें ये कहा जाता है कि खलीफा वक्त से उसके लिबास का, उसके चादर का वो हिसाब लिया जा सकता है, तकारीर ये हैं। लेकिन आपको ये कहा गया कि अगर आप जो गिफ्ट मिले हैं उनका हिसाब मांगेंगे या इंफॉर्मेशन मांगेंगे तो आप मुहब्बे वतन नहीं हैं। मतलब यही उसका कहने का मतलब यही था कि मतलब अगर आप हुब्बल वतन हैं तो ये न मांगें, अगर आप मांग रहे हैं तो इसका मतलब है आप मुहब्बल वतन नहीं हैं। तो मैं वहाँ पर खड़ा। आपने पर्टिकुलरली क्या नुकात थे आपके जो आपने पूछे थे? हाँ, वो सवालात मैं आपको बता देता हूँ। वो सवालात ये थे कि 5 सवाल मैंने पूछे थे। नंबर 1 ये था कि 18 अगस्त 2018 जिस दिन इमरान खान ने वज़ीर आज़म का हलफ उठाया, उस दिन से लेकर 31 अक्टूबर 2020 तक गैर मुल्की सरबराहान हुकूमत से वज़ीर आज़म इमरान खान को क्या क्या तोहफ़े मिले हैं और उन तहफ़ की तफसील पूरी, मॉडल, स्पेसिफिकेशन, अगर इन केस ऑफ व्हीकल अगर कोई गाड़ी है तो इंजन नंबर, चेसिस नंबर बताया जाए। ये 2 सवाल ये हो गए। तीसरा सवाल ये था कि उन तहफ़ में से कानून के मुताबिक वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने कितने तहफ़ अपने पास रख लिए, जिसको रिटेन करना कहते हैं, रिटेन कर लिए, और कितने तहफ़ अपने पास नहीं रखे और तोशा खाना में भिजवा दिए गए। चौथा सवाल ये था कि जो तहफ़ कानून के को इस्तेमाल करते हुए, अपना कानूनी हक़ इस्तेमाल करते हुए वज़ीर आज़म इमरान खान ने अपने पास रख लिए हैं, उनकी कीमत क्या अदा की है, क्योंकि कानून के मुताबिक वज़ीर आज़म अपने पास रख सकता है और उसके लिए 50% माफ़ होता है, 50% आधी कीमत देकर खजाने में जमा करा। हाँ, वो रख सकता है। अच्छा, वो कितनी कीमत अदा की गई है। 5वां और आखिरी सवाल ये था, मेरा स्पेसिफिक क्वेश्चन था कि जो कीमत वज़ीर आज़म इमरान खान ने अदा करके तहफ़ अपने पास रखे हैं, साफ ज़ाहिर है कि नकद तो पेमेंट नहीं होती, बाई चेक होती है, तो वो पैसे किस अकाउंट से गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, मतलब एक स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान में अकाउंट नंबर 1 जो है उसमें किस अकाउंट से ट्रांसफ़र हुए हैं। मैंने उसमें अकाउंट नंबर, अकाउंट टाइटल, ब्रांच का नाम और बैंक का नाम पूछा। मैंने कहा ये सारी तफसील बताई जाए। तो हुआ ये कि जैसे ही मैंने रिक्वेस्ट भेजी तो उन्होंने मुझे 10 दिन में कोई जवाब नहीं दिया, बल्कि 35 दिन बाद उनका जवाब आया मुझे, और वो भी डिनाइल का कि ये इन्फॉर्मेशन क्लासीफाइड है, हम दे नहीं सकते। एक तो गवर्नमेंट के जो हमारा दोस्त हैं सीनियर रऊफ़ कलासरा साहब, वो कहते हैं कि ज़कूटा जिन बैठे हुए हैं कुर्सियों पर। ये जो ज़कूटे जिन हैं, ये जब आपको किसी गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट से वास्ता पड़ता है तो तब पता चलता है कि ये आपकी जूतियां घिस जाती हैं। जिन्ना शिन्नों का नाम ना ले कि बात कहीं और चली जाए। वो भी आपकी बात ठीक है कि आजकल तो हमारे मुल्क ही जिना चला रहे हैं, लेकिन बहरहाल ये ज़कूटे जिन जो है ना, अगर इन्होंने डिनाइल का ही जवाब देना है तो उसके लिए 35 दिन किस लिए लगा दिए। फिर आप पाकिस्तान इंफॉर्मेशन कमीशन गए। फिर ये हुआ कि मैंने राइट ऑफ एक्सेस टू इंफॉर्मेशन एक्ट के तहत, पाकिस्तान इंफॉर्मेशन कमीशन एक आइनी इदारा है जो कि ऑटोनोमस बॉडी है, उसमें मैंने अपील दायर की, और वो भी जो है ना हर शहरी को हक देता है कि बग़ैर वकील के आप सादा कागज़ के ऊपर अपील कर सकते हैं जिसकी कोई कोर्ट फीस नहीं है। वो मैंने अपील दायर की, और एज़ पर लॉ पाकिस्तान इंफॉर्मेशन कमीशन 60 रोज़ में उस किसी भी अपील का फ़ैसला करने का पाबंद होता है। लेकिन वहाँ पर मुझे ये हुआ कि बहुत रिलीफ मिला कि पाकिस्तान इंफॉर्मेशन कमीशन ने, फुल कमीशन था, चीफ कमिश्नर होता है, 2 कमीशन, फुल कमीशन मेंबर्स 2 हैं और चीफ कमिश्नर साहब जो हैं। फुल कमीशन ने 30 दिन के अंदर मेरी अपील के ऊपर फैसला दे दिया, डिटेल जजमेंट दी, तमाम उनके दलाइल मेरे दलाइल को इंक्लूड किया, और ये जजमेंट दी कि अपील मंजूर की जाती है। 10 वर्किंग डेज़ के दौरान जो इन्फॉर्मेशन मांगी गई है वो एप्लीकेंट को मुहैया कर दी जाए। फिर ये हुआ, लेकिन फिर वही बात ज़कूटे जिन वाली के उन्होंने अपील के ऊपर अमल ही नहीं किया। पूरा महीना गुजर गया। जब पूरा महीना गुजर गया और कोई जवाब तक नहीं दिया, तो फिर मैं दोबारा गया पाकिस्तान इंफॉर्मेशन कमीशन में और इम्प्लीमेंटेशन की दरख्वास्त दी, जिसके ऊपर पाकिस्तान इंफॉर्मेशन कमीशन ने डायरेक्टिव जारी किया कि 7 दिनों में ये इन्फॉर्मेशन दे दी जाए। हम आपको पहले भी कह चुके हैं, ये दे दी जाए। अच्छा, उसके जवाब में उन्होंने फिर वही कहा कि जी वो इन्फॉर्मेशन क्लासीफाइड है, हम नहीं दे सकते। अच्छा, फिर मैंने
درخواست دی امپلیمنٹیشن کی تو پاکستان انفارمیشن کمیشن نے ایک اور ڈائریکٹو جاری کیا اور انہوں نے کہا کہ یہ آپ کی جو پوزیشن ہے ہم ریجیکٹ کر چکے ہیں اپیل کے فیصلے میں, ہم اس کو ان کلاسیفائڈ کر چکے ہیں, آپ کو ہدایت کیجیے آپ 5 دن میں آپ دے دیں, اگر آپ کو اعتراض ہے تو آپ ہائی کورٹ میں اس کو چیلنج کر سکتے ہیں. اوکے, یہ موقع ہے. اچھا, پھر بھی 5 دن میں مجھے انفارمیشن نہیں ملی. اس کے بعد یہ ہوا کہ میں نے دوبارہ تیسری درخواست دی امپلیمنٹیشن کے لیے, اس کے اوپر ایک اور ڈائریکٹو تیسری مرتبہ کمیشن نے جاری کیا کہ آپ 3 دن میں آپ کو کہا جاتا ہے کہ درخواست دے دیں ورنہ آپ کے خلاف توہین عدالت کی کارروائی بھی شروع ہو سکتی ہے. مجھے پھر بھی انفارمیشن نہیں ملی. اس کے بعد میں نے رائٹ آف ایکسیس ٹو انفارمیشن ایکٹ کے تحت پاکستان انفارمیشن کمیشن میں توہین عدالت کی درخواست جمع کروائی, کیونکہ اس کی توہین عدالت کی درخواست بھی کمیشن ہی سنتا ہے. اس قانون کے مطابق کمیشن جو آفیسر حکم عدولی کر رہا ہو, ڈینائل کر رہا ہو, جو انفارمیشن نہ دے رہا ہو, اس کو 6 مہینے سے لے کر 2 سال تک سزا دی جا سکتی ہے قید کی, اور 50,000 روپے سے لے کر 5 لاکھ روپے تک جرمانہ بھی کر سکتا ہے. تو میری اس درخواست کے اوپر سیکرٹری کیبنٹ ڈویژن کو شوکاز نوٹس جاری ہوا. 8 جولائی کو توہین عدالت کی درخواست پر ان پرسن سماعت ہوئی اور ایک ڈپٹی سیکرٹری, وہی جن کے پاس میں پہلے گیا تھا, وہی پیش ہوئے, محمد احد صاحب. بلکہ انہوں نے بڑی چالاکی کا مظاہرہ کیا کہ ٹائم رکھا گیا تھا سماعت کا 11:30 بجے, وہ 11 بجے آئے اور کمشنر صاحب کے کمرے میں چلے گئے. ان کو ایک لفافہ بند دیا کہ جی جو انفارمیشن کا آرڈر کیا تھا آپ نے, جو مانگی گئی تھی, ساری کی ساری انفارمیشن اس میں بند ہے, آپ یہ ریسیو کر لیں اور مجھے اجازت دیں, میری بڑی ضروری میٹنگ ہے, میں اس میں جانا ہے, اسی لیے میں پہلے آیا تھا ٹائم سے. اچھا, میں نے تو جانا تھا 11:30 بجے. اب یہ ہے کہ جب 11:25 پر میں وہاں پر پہنچا تو وہ چلے گئے تھے. اچھا, انہوں نے اتفاق سے یہ ہے کہ لفافہ کھول کر بھی نہیں دیکھا تھا. میں پہنچا تو مجھے کہا گیا کہ مبارک ہو آپ کی انفارمیشن آ گئی ہے, آپ کی جو محنت رنگ لائی ہے. خان صاحب کو کیا کیا ملا ہے وہ سامنے آ رہا ہے, آ گیا ہے. اچھا, میں نے کہا ٹھیک ہے دے دیں سر. انہوں نے لفافہ کھولا اور فوٹو کاپی کر کے فوٹو کاپی اپنے پاس رکھ لی اور وہ مجھے دے دیا. میں نے جب اس کو پڑھا تو اس میں جو کچھ میں نے مانگا تھا وہ نہیں تھا, بلکہ جو تو پیسے تھے اس میں, کیا تھا؟ نہیں, اس میں کاغذ تھے. اچھا, پیسے بھی کاغذوں کے ہوتے ہیں ویسے, لیکن اس میں جو ہے وہ یہ تفصیل تھی کہ جو تحائف وزیر اعظم یا صدر نے نہیں رکھے اپنے پاس اور توشہ خانے میں بھجوا دیے تھے پچھلے 5 سال کے دوران, ان کا آکشن کا بریک اپ تھا صرف. اچھا, پوری تفصیل نہیں تھی؟ نہیں, بریک اپ تھا آکشن کا. میں تو آکشن کا نہیں مانگا ہی نہیں تھا, میں نے تو ریٹینشن کا مانگا تھا نا, کہ آپ نے رکھا کیا کیا ہے اور پیسے کتنے جمع کیے. تو میں نے کمشنر صاحب سے کہا کہ آپ یہ خود دیکھ لیں, یہ تو میں نے پوچھا ہی نہیں ہے, سوال گندم جواب دینا دے کر وہ چلا گیا ہے, آپ کے ساتھ اس نے دھوکہ دہی کی ہے, ڈیسیو کیا ہے. تو انہوں نے بھی کہا کہ واقعی سے, انہوں نے مجھے کہا کہ آپ اس کے اوپر جو بھی آپ کا جواب ہے ریٹن میں دیں, ہم پھر دوبارہ شوکاز نوٹس جاری کریں گے. اچھا, میں نے وہ دوبارہ جواب ریٹن میں لکھ کر دے دیا اور انہوں نے ان کو دوبارہ ایک نوٹس جاری کیا کہ یہ اپلیکینٹ جو ہیں وہ مطمئن نہیں ہیں, ان کا یہ کہنا ہے, آپ بتائیں. اب یہ ہے کہ ایک دوسری ہیرنگ ہونی تھی اور اس ہیرنگ میں توہین عدالت کا فیصلہ ہونے والا تھا. تو 20 ستمبر 2020 کو, یہ مطلب پچھلے مہینے, حکومت پاکستان سیکرٹری کیبنٹ ڈویژن نے اٹارنی جنرل آفس کے ذریعے اسلام آباد ہائی کورٹ میں ایک اپیل دائر کی ہے, جس میں پاکستان انفارمیشن کمیشن کے 17 جنوری 2021 کے فیصلے کو چیلنج کیا گیا ہے کہ یہ کلاسیفائڈ انفارمیشن ہے اور یہ ہم نہیں دے سکتے. وہاں پر گئے ہیں 13 تاریخ جو کہ 13 اکتوبر تھی, 2 دن پہلے, اس پر سماعت ہوئی ہے حکومت کی اپیل کی, اور جج صاحب اس اپیل کو دیکھ کر حیران رہ گئے اور انہوں نے بہت سارا کچھ رپورٹ ہو چکا ہے, عوام کے سامنے بھی آ چکا ہے. جج صاحب نے کہا کہ آپ کو کون سا ایٹم بم کا فارمولہ مل گیا یا کوئی شمالی کوریا کے صدر نے یورینیم کا کوئی ماڈل دیا وزیر اعظم کو کہ وہ چھپا رہے ہیں, دفاع سے متعلق ہے. اگر ایسی کوئی چیز ہے, انہوں نے کہا تو آپ مجھے بتائیں, میں اس کو ایگزیمپٹ کر دوں گا. لیکن باقی جو چیزیں ہیں, یا انہوں نے مثال دی, اگر کوئی ہیرو کا نیکلیس ہے تو وہ آپ نہیں چھپا سکتے ہیں, اس کو کلاسیفائڈ نہیں کر سکتے ہیں, یا کوئی گاڑی ہے یا کوئی اور بھی چیز, کچھ بھی چیز کچھ بھی ہے.
تو اس میں کافی ساری بحث ہوئی ہے، میرے وکیل صاحب نے بھی بحث کی اور اسسٹنٹ اٹارنی جنرل ہیں انہوں نے بھی بحث کی. تو جج صاحب نے ان کے تمام اعتراضات کو مسترد کرتے ہوئے کہا کہ میری دانست میں یہ پٹیشن نہیں بنتی، یہ بے بنیاد ہے. میں آپ کو سجیسٹ کرتا ہوں، ان کے یہ ایگزیکٹ الفاظ یہ تھے کہ میں آپ کو سجیسٹ کرتا ہوں کہ حکومت یہ پٹیشن واپس لے لے تو بہتر ہوگا. تو واپس لی گئی ہے. اچھا، اس کے اوپر اسسٹنٹ اٹارنی جنرل نے جواب دیا کہ میں اکیلے میں فیصلہ نہیں کر سکتا، مجھے حکومت سے مشورہ کرنا ہوگا. تو جج صاحب نے جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب جو کہ ایک معزز فیملی سے ہیں پاکستان کی، انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں آپ کی یہ بات مان لیتا، میں آپ کو ایک موقع دے رہا ہوں، آپ مشورہ کریں اور اس پٹیشن کو واپس لے لیں، نہیں تو میں اس کا میرٹ پر فیصلہ دے دوں گا. تو موقع کتنے دنوں کا دیا؟ موقع دنوں کا نہیں بتایا، کیونکہ جو ہائی کورٹ کا سسٹم ہوتا ہے اس میں پینڈنگ کر دی جاتی ہے، کیس پینڈنگ کر دیا جاتا ہے اور نئی ڈیٹ نکالی جاتی ہے. تو دیکھتے ہیں ہم 5-10 دن دیکھتے ہیں، نہیں تو پھر ہم میرا وکیل درخواست دے دے گا. رانا صاحب، آپ ماشاءاللہ خود آپ کا چینل ہے بڑا معروف، اور آپ جو ہے وہ اکانومی اور معیشت اس کے ماہر بھی ہیں، لیکن یہ ویسے اندر کی بات بتائیں، تحفے ہے کی نے؟ دیکھیں، میں خود جرنلسٹ ہوں، میں آپ کو اتنا بتا سکتا ہوں کہ مجھے کوئی خواب نہیں آیا تھا رات کو کہ میں نے یہ سوال پوچھنے ہیں. ہمارے ذرائع ہوتے ہیں، مستند ذرائع ہوتے ہیں، مجھے کوئی انفارمیشن ملی تھی. مثلاً کیا تھا خاص؟ کچھ تو میرے ناظرین کو بھی بتائے نا، کچھ 5-6 میں سے ایک آدھ تو بتائے نا. اب یہ ہے کہ مجھے ایک انفارمیشن ملی کہ اس میں کوئی گڑبڑ ہے. اچھا، اس میں بڑے لیول کی ہے یا چھوٹے بڑے لیول کی گڑبڑ ہے؟ کروڑوں میں ہے، اربوں میں ہے؟ کروڑوں میں ہے. اچھا، مجھے انفارمیشن ملی اور میں آپ کے ناظرین کو یہ بھی بتانا کروڑوں کی جو چیز ہے رانا صاحب، وہ کس قسم کی حیت کیا ہے اس کی، کس شکل میں؟ نہ کرنا، وہ گھڑی شڑی والی جو بات ہے وہ تو نہیں ہے میرا خیال. سنیں کہ جو ابھی تک جو ویڈیو وائرل ہو رہی ہیں، لوگ بیٹھ کر ویلاگ کر رہے ہیں کہ فلانی چیز تھی، کوئی کہتا ہے گھڑی تھی، کوئی کہتا ہے سونے کا اونٹ تھا، کوئی کہتا ہے کچھ تھا، یہ ساری کی ساری بے بنیاد ہیں. تو پھر ہے کہ یہ چیزیں ہیں، قیمتی چیزیں ہیں. لائک ایک آدھ تو بتائیں. میں دیکھیں نا، میری بات سنیں کہ آپ خود سینئر صحافی ہیں، ہم آپ سے سیکھتے ہیں کہ یہاں پر ایک گورنمنٹ نے پوری بدنامی کی کمپین چلائی ہوئی ہے کہ صحافی غیر ذمہ دار ہیں یا ٹاؤٹ ہیں یا کہیں سے فیڈ بیک لیتے ہیں، فٹافٹ لفافات بوتل تے پتہ نہیں کی پا دیتے کہتے ہیں کہ جی یہ سنی سنائی کے اوپر جو ہے خبریں بریک کر دیتے ہیں. میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں، عوام پاکستان کے سامنے بیٹھا ہوں کہ 23 نومبر 2020 سے اب تک ایک خبر کے لیے میں جوتیاں چٹکھا رہا ہوں. میں نے اپنا پیٹرول خرچ کر کے، اپنے وسائل پر اپنا ٹائم خرچ کر کے میں پاکستان انفارمیشن کمیشن جاتا رہا، میں کیبنٹ ڈویژن جاتا رہا. میں چاہتا تو میرے پاس، میں حکومت کو بتانا چاہتا ہوں، میرے پاس ثبوت بھی ہیں، ایسی بات نہیں ہے. میں چاہتا تو بہت بڑی خبریں بریک کر سکتا تھا، لیکن میں صحافتی اصولوں جو ہمیں استادوں نے سکھایا ہے، ہمارے لیے وہ بائبل کے برابر ہے کہ ہم اس سے انحراف نہیں کر سکتے. ہمارے بائبل کیوں کہہ رہے ہیں، قرآن کیوں نہیں کہہ رہے ہیں؟ ساری آفاقی کتابیں ہیں، ساری آفاقی کتابیں ہیں کہ، اور جو ہے نا سب کا احترام ضروری ہے کہ ہمارے لیے وہ ایک حدیث کے برابر ہے جو ہمارے استادوں نے سکھایا ہے کہ جب تک آپ کے پاس 110% ثبوت نہ ہوں، آپ 3 بار تصدیق نہ کر لیں کسی بھی انفارمیشن کی. یہ دیکھیں، یہ وزیر اعظم پاکستان کا مسئلہ ہے، یہ ہمارے ملک کے وزیر اعظم کا مسئلہ ہے. اگر وہ کیوں نہیں بتا رہے، اس میں کیا کھٹک رہا ہے؟ ان کو جواب دینا چاہیے. جج صاحب بھی یہی کہہ رہے تھے، جج صاحب نے ایگزیکٹ یہی مصرع پڑھا کہ کچھ تو ہے جس کی پردہ داری ہے، کچھ تو ہے. کہ بہرحال یہ انفارمیشن قیمتی ہے، اور میں حکومت کے مشیر آتے ہیں نا پریس کانفرنس کرتے ہیں. رانا صاحب، اس سے امپیکٹ کیا جا رہا ہے کہ نواز شریف کو چور کہا، مریم کو چور کہا، زرداری چور، گیلانی چور، ہر بندہ چور، اور بچوں کی نانی چور، یہ جملے کہے. میں یہی کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ کے ہاتھ صاف ہیں تو پہلے بات جو ہے آپ انفارمیشن دے دیں. دوسرا یہ ہے کہ ڈبل سٹینڈرڈ نہیں ہونے چاہیے کہ جو آپ اپنے لیے کہ جو دوسرے کے لیے چنتے ہیں آپ اپنے لیے بھی وہی چنیں. ایک طرف آپ نے سابق وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی، سابق وزیر اعظم نواز شریف اور سابق صدر آصف زرداری کے خلاف یہی کیس کیا ہوا ہے توشہ خانے کا. اب آپ اپنے حوالے سے توشہ خانے کی انفارمیشن دینے سے انکاری ہیں، اور آپ پلی کیا لے رہے ہیں کورٹ میں کہ سابق وزیر اعظم، وہ سابق وزیر اعظم جس کو سپریم کورٹ آف پاکستان نے نااہل کیا ہے، جس کے بارے میں آپ کہتے ہیں یہ چور ہے، ڈاکو ہے، اور اس سے ہم ہاتھ ملانا گوارا نہیں کرتے، نواز شریف، اس کا 2015 کا ایک ڈائریکٹو ہے، اس کے
स्पेशल सेक्रेटरी टू PM फवाद हसन फवाद के दस्तखतों से, उसका आप सहारा ले रहे हैं, क्योंकि नवाज शरीफ ने यह हुक्म दिया था कि तोशा खाने की इंफॉर्मेशन क्लासीफाइड है, मतलब खुफिया है। हम नवाज शरीफ का हुक्म बजा लाते हुए राना अबरार को ये इंफॉर्मेशन नहीं दे सकते। आपने कोर्ट में ये कहा है। हालांकि मरियम नवाज उन दिनों कह रही थी परसों कि नवाज शरीफ बनने की खान साहब कोशिश ना करें और शेर की खाल में ना अंदर घुसने की कोशिश करें, लेकिन ये हो रहा राणा साहब। देखें ना, यही तो बात है कि एक तरफ कहते हैं कि वो धोखेबाज है, पूरी हुकूमत को, पूरे सिस्टम को धोखा देकर लंदन चला गया। दूसरी तरफ नवाज शरीफ ने जो हुक्म जारी किया था 2015 में, उसके ऊपर मिन वन अमल कर रहे हैं, क्योंकि ये उनको फ़ायदा दे रहा है। मैं चूँकि काफ़ी लंबा हो गया प्रोग्राम, रियासत मदीना का जिक्र और बार बार, और रहमत लिल आलमीन, ऑर्डिनेंस और अथॉरिटी, और उसके साथ इन चीज़ों को छुपाना, आखिरी जुमला क्या कहेंगे? रियासत मदीना का खलीफा से तो जब पूछा गया था कि आपका कद तो लंबा है, जो कपड़ा आपके हिस्से में कैसे आया था, कुर्ता कैसे, उसमें तो आपका कुर्ता नहीं बन सकता था, और खलीफा वक्त को अपनी अदालत में ये बताना पड़ा था, कहीं आते जाते बाहर नहीं, अपनी अदालत में बताना पड़ा था कि अपने बेटे को बुलाकर उसकी गवाही दिलवानी पड़ी थी कि ये उसने मुझे अपने हिस्से का कपड़ा दे दिया। एक और भी मैं आपको हज़रत उमर के दौर की एक मिसाल बताऊं, जो कि एक बहुत ही मुस्तनद इस्लामी तारीख़ की किताब में मैंने पढ़ा है वाक़या, कि हज़रत उमर खलीफा वक्त थे, और जब मिस्र फ़तह हुआ था तो एक साहबी थे, उनको मिस्र का गवर्नर बनाया गया। तो खलीफा वक्त हज़रत उमर को ये इतला मिली कि उस इलाके के बड़े बड़े कबैली सरदारों और लैंड लॉर्ड्स ने बड़े कीमती तोहफे दिए हैं गवर्नर को, हाथी, घोड़े, ये वो दिए हैं, तो और उसके बदले में रियायतें ले ली हैं। तो हज़रत उमर ने एक्शन लेते हुए उस सहाबी को गवर्नरी से हटाकर बकरियां चलाने पर लगा दिया। तो वो बकरियां चलाते रहे, एक दिन 6 महीने गुजर गए। तो इन्होंने तो मुर्गियां पे डाल दिया था। जब 6 महीने गुजर गए तो हज़रत उमर उसके पास पहुँचे जहाँ वो बकरियां चला रहे थे। तो उसको कहा कि अब बताओ कि आपको किसी ने तोहफा दिया है इस 6 महीने में? तो उसने कहा नहीं दिया। तो हज़रत उमर ने कहा कि ये तुम्हें नहीं मिल रहे थे तोहफे, ये तुम्हारे ओहदे को मिल रहे थे। जज साहब ने भी यही कहा है। मैं मुख्तसर आखिर में बता दूँ, नाजरीन के लिए ज़रूरी है, जज साहब का भी यही वर्डिक्ट था कि ये तोहफे पोजीशन को मिलते हैं, और उनका कहना था कि मगरबी मुल्कों में, जिनके को हम काफिर मुल्क कहते हैं, वहाँ पर ये रिवाज है या ये कानून है, वहाँ ना तो तोहफे अपने पास रखे जाते हैं, ना ही ऑक्शन किए जाते हैं। वहाँ तोहफे अजायब घर में, म्यूजियम में रखे जाते हैं, साथ में टैग लगाकर कि ये फलां की तरफ से फलां डेट को दिए थे। और जो तोहफे देने वाले हैं उनका नुक्ता नज़र भी यही होता है कि ये म्यूजियम में रखे जाएंगे, उस मुल्क के लोग आकर देखेंगे और हमारे मुल्क के बारे में अच्छा तासुर पैदा होगा। ये खर्जा पॉलिसी का हिस्सा होते हैं। हालांकि शुक्रिया राणा साहब, थैंक यू वेरी मच। काफ़ी टाइम 22-23 मिनट हो गए हमारे, और फिर दोबारा भी इस पर गपशप करते रहेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, थैंक्स फॉर आप कहेंगे हम। नाज़रीन, वही बात है कि क्यों कर छुपाया जा रहा है, दूजा चोर, ओ चोर, ओ चोर, उंगली इधर, अंगूठा इधर। यार हद नहीं हो गई? वैसे हद हो गई है कसम से। लेकिन ये कहना कि रियासत मदीना और उसमें क्लैरिटी, शफाफियत, इसके दावे, इसके नारे, मैनिफेस्टो, लेकिन उस पर अमल ना करना, हद फिर किंदे ते लगेगी? ये सवाल है। और अदलिया और अदालत आलिया के अंदर ये केस है, उम्मीद है, यकीन है, तयक्कुन है कि इसका बेहतर फ़ैसला होगा। लेकिन उस फैसले से पहले ही मेरी अहम ही खुशफहमी है कि खान साहब सारे तोहफे बाहर काट के रख देंगे और क्लैरिटी रह जाएगी। वरना फिर कोई बंदा भी इस मुल्क में सच नहीं बोलेगा। और आप तो सादको अमीन है खान साहब, सर्टिफाइड सादको अमीन है। रब दा वास्ता दे, कोई रहम कर दो। बाकी नाज़रीन, महंगाई पे और पंजाब की काबीना के लिए नई गाड़ियों पे प्रोग्राम भी नेक्स्ट करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।